رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ میری تفسیر کرمانی سورہ بقرہ 25 زیر آیات کے ضمن میں نے ذکر کیا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کریں تاکہ یہ میری تقریر آپ تک پہنچے، دوسرے دوستوں عزیزوں تک پہنچے، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور ان کو بھی ثواب اور مجھے ناچیز فقیر بندہ کو بھی ثواب ہو۔ اب میں آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنی تھیں، ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، رہائش وغیرہ، تاکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق جو ہے علم ہو۔ پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اطہرہ پاکیزہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، طاہرہ آپ کا لقب تھا، والدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت زیدہ اور والد کا نام خویلد، اور آپ نے 65 سال کی یعنی کہ 65 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے روضہ یعنی کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور مکہ ہی کے قبرستان میں مدفون ہے۔ اور دوسری بیوی جو ہے آپ کی زوجہ حضرت سودا بن زمہ، اس کے پہلے شوہر کا نام سکران رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نبوت کے 10ویں سال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ آپ نے 19 ہجری میں بعد فاروقی یعنی عہد فاروقی مدینہ منورہ میں وفات پائی اور مدینہ منورہ میں ہی مدفون ہوئی، دفن ہوئی۔ تیسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نبوت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں نکاح کیا۔ رخصتی 3 سال بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کم عمری میں یعنی 9 برس کی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے صرف یہی کنواری تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی اولاد پیدا، نہ بیٹی نہ بیٹا، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 2200 حدیثیں آپ سے روایت ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2200 حدیثیں جو ہے روایت حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 45 سال زندہ رہیں اور 17 ماہ رمضان سن 57 ہجری میں 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہوئی۔ عزیز محترم، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں لقب دیا ہے، اور سب سے بہت ہی خوبصورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن میں بھی بی بی عائشہ صدیقہ کا نام ہے۔ چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جو ہے ابن حذافہ سے ہوئی، جنگ بدر میں زخمی ہوئے اور ان زخموں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ شعبان 3 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جمادی الاول 41 ہجری میں مدینہ منورہ میں
59 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ عزیز محترم، یہ میں نے آپ کو بی بی کے متعلق عرض کیا۔ اب میں آپ کو 5ویں بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے زوجہ ام المساکین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ یہ بی بی پہلے عبداللہ جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں آپ سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 22 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نکاح کے وقت 2-3 ماہ بعد 3 ہجری ہی میں وصال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6ٹھی بیوی زوجہ حضرت ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ مخزومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ بھائی عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان کی کنیت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت ام سلمہ کا اصل نام ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا اور ام سلمہ کنیت تھی۔ اسلام کے شروع میں آپ نے خاوند عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائی اور ہجرت جب مکہ سے مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہجرت حبشہ کے شرف سے مشرف ہوئی۔ یہ بی بی جو کے متعلق عرض کروں میں سلمہ کے متعلق کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی بی بی ہیں اور ہجرت حبشہ کے شرف سے جو ہے مشرف ہوئی۔ عبداللہ بن عبد الاسد جو ہے ان کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور میں اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے احد میں زخمی ہوئے اور زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ زید کی طلاق کے بعد سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نکاح کیا۔ اس کا وصال سن 60 ہجری میں 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ اطہرہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیہ کی بیٹی تھی۔ پہلے اس کی شادی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 5 ہجری میں اس سے نکاح کیا۔ اس کا انتقال سن 60 ہجری میں 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں بی بی حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ جنگ بنی مستلق میں گرفتار ہوئیں اور ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئیں، لیکن ذمی و وجاہت خاندان کی خاتون ہونے کی سبب ان کی غیرت نے غلامی کو گوارا نہ کیا۔ 9 اوقیہ سونے پر ثابت سے رہائی کی شرط قرار پائی، لیکن پاس کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ عظمت اور موجودہ نقد بیان کر کے مدد کی طالب ہوئی۔ آپ نے ان کی رضا سے ثابت کی رقم ادا کر کے شعبان سن 5 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔ آپ نے ربیع الاول سن 5 ہجری میں 71 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت امیہ حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ام حبیبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں جو ہے زوجہ ہے۔
اب میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو مختصر ان کی جو ہے صورتحال، ان کا حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر میں اس کو تفصیل سے جو ہے ہر بی بی کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بیان کروں تو بہت ہی لمبی تقریر ہو جائے گی، لیکن مختصر کر رہا ہوں تاکہ جو ہے خاص چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام رملہ تھا، اپنی ساجزادی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے شام حبیبہ مشہور ہوئی۔ مکہ کے رئیس ابو سفیان کی ساجزادی اور امیر معاویہ کی بہن تھی۔ آپ نے خاوند ابو عبید اللہ بن جاش کے ساتھ شروع اسلام میں مسلمان ہوئیں اور دوسری ہجری میں ہجرت حبشہ سے مشرف ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا تو اس کی عمر اس وقت 36 سال تھی۔ آپ نے سن 44 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ یہ میری تفسیر کرمانی زیر آیات 25 آیات کے جو ہے زیر آیات میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں جو ہے زوجہ حضرت صفیہ بن ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام زینب تھا۔ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ اس کے پہلے خاوند کا نام کنانہ تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور بھائی بھی اس غزوہ میں کام آئے اور یہ خود گرفتار ہوئی۔ چونکہ جنگ خیبر کے مال غنیمت میں یہ امام وقت کے 5ویں حصے خمس میں پڑی تھی، جسے صفا کہتے ہیں، اس لیے صفیہ کہلائی۔ آپ پھر اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ بی بی صفیہ کا نام صفیہ کیوں ہے، یعنی حضرت صفیہ بن ہوئی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور بھائی بھی اس غزوہ یعنی غزوہ جنگ میں کام آئے، لڑے، اور یہ خود گرفتار ہوگی بی بی۔ چونکہ جنگ خیبر جو ہے کہ مال غنیمت میں امام وقت کے 5ویں خمس میں پڑی تھی، جسے صفا کہتی ہے، اس لیے صفیہ کہلائی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مسئلے کو، میں نے دوبارہ رپیٹ کر دیا ہے، دہرا دیا ہے۔ یہ حضرت وہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جمادی الثانی سن 7 ہجری میں نکاح کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان سن 5 ہجری میں 50 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئی، اس میں آپ سو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے 11ویں بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو عامر سے تھی۔ قبل ازیں دوبارہ بھی جو ہے بیوہ ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی قعدہ سن 7 ہجری میں 36 سال کی عمر میں نکاح کیا اور آپ نے سن 51 ہجری میں 80 سال کی عمر میں مکہ کے قریب مقام صرف میں وصال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں بیوی، اس کا ذکر میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ، نام ہے اس کا ماریہ قبطیہ، ایک قبیلہ قبطی ہے، اس سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ماریہ قبطی کہتے ہیں۔ قبطی قوم تو آپ جانتے بھی ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بنی اسرائیل تھے اور دوسرے قبطی تھے۔ وہ تو انشاءاللہ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، مزید جس وقت موضوع آئے گا، کوئی آیات مبارکہ آئے گی، میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی ذکر آئے گا آیات مبارکہ کا تو انشاءاللہ میں اس خاندان کا جو ہے مزید جو ہے معلومات بتاؤں گا، پہلے بتا بھی چکا ہوں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے حاکم جو ہے مواقس جو ہے نیا اپنے ملک کے رواج کے مطابق بطور جو ہے تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجا۔ یعنی آپ سمجھ گئے کہ مصر کا جو حاکم تھا اس نے بی بی حضرت ماریہ قبطی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہانہ دستور و ضوابط جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت ماریہ کو کسی دوسرے صحابی کے حوالے نہ کیا، بلکہ انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं के वतन से हैं। मैंने एक रिसाला लिखा है, उसका नाम है इसाले सवाब अरवाहुल अमवात। उसमें बीबी मारिया के बेटे हज़रत इब्राहीम का जिक्र है, जो कुलखानी के मौजू पर मैंने लिखा है। उसमें भी ये हदीस मौजूद है, वो उसका आगे मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र आज करूँगा। अगर वो किसी को इस रिसाले की ज़रूरत हो, या मेरे नेट पे देख ले या फिर मुझसे मंगवा सकता है। उसमें इसाले सवाब, ज़ियारत, ये तमाम उस रिसाले में मौजूद है। हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगी। आप इस मसले को दोबारा सुन लें। मैं बीबी मारिया का जिक्र कर रहा था कि बीबी मारिया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं बीबी हैं, और जब क़यामत होगी जन्नत में जाएंगे तो बीबी जो मरियम है, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा इस्लाम की वालदा, उसकी बात कर रहा हूँ कि हज़रत ईसा इस्लाम की जो वालदा है बीबी मरियम, और फ़िरौन जो है उसकी घर वाली बीवी जो है उसका नाम है हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला। वो बीबी आसिया और हज़रत मरियम, ये दोनों जो औरतें हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगी। जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगी। तो जब इस हाँ से साबित होता है कि निकाह में आएंगी तो उस जन्नत में भी निकाह होगा, और फिर मौलवी कौन होगा जो निकाह पढ़ाएगा? जन मतलब ये तवील किस्सा है। बहरहाल मैं इनका जिक्र फिर किसी वक्त जो है तफसीरात करूँगा। जिस औरत का खावंद काफिर होकर मरा, जो कि वो मुसलमान कुवारी ही विसाल फरमा गई। मसले को सुने गौर करके कि एक आदमी है, वो काफिर है, उसकी बीवी मुसलमान है, तो उस औरत का निकाह उन जनतियों में से किसी जनती से करा दिया जाएगा। फिर इस मसले को सुने कि जिस औरत का जो है हस्बैंड खावंद काफिर होकर मरा, जो कि वो मुसलमान कुवारी ही विसाल फरमा गई, उसकी बीवी कुवारी थी और विसाल फरमा गई, उस औरत का निकाह उन जनतियों में से किसी जनती से करा दिया जाएगा। यानी वो उसका खावंद तो जहन्नम में मरेगा, जलेगा, लेकिन वो जनती होगी तो वो जनतियों ही से निकाह करेगी। अल्लाह तबारक व तआला जो है उन जनतियों से निकाह करा देगा। इससे भी साबित होता है कि जन्नत में निकाह होगा। जिस आदमी की बीवी काफिर होकर मरी या कुंवारी विसाल फरमाया गया, उसके निकाह में सिर्फ हूरें होंगी। फिर इस मसले को सुन ले, मसला गौर तलब है। जिस शख्स की ज़ौजा काफिर होकर मरी या कुंवारा ही विसाल फरमा गया तो उसके निकाह में सिर्फ हूरें आएंगे। यानी कि औरत है, ये मर्द की बात कर रहा हूँ, यानी कि औरत तो किस्सा हो गया, वो तो जो है फौत हो गई, उसकी बीवी काफिरा थी, वो तो जहन्नम में चली गई। लेकिन वो जो आदमी है जनती है तो उसके हिस्से में उसको अल्लाह तबारक व तआला हूरें अता करेगा। जिसकी बीवी थी, जिसकी ज़ौजा भी मुसलमान इंतकाल कर जाए, वो जन्नत में अपनी उस बीवी को पाएगा। यानी एक मुसलमान है, अदर मतलब मुसलमान है, जनती है, उसकी बीवी मुसलमान है, जनती है, वो दोनों जो है जब विसाल फरमा जाएंगे या शहीद हो जाएंगे, क़यामत के दिन होगा, बहिश्त में जाएंगे, तो वो दोनों जो है खावंद और बीवी जो है वो एक दूसरे में खावंद जिस तरह दुनिया में थे इसी तरह होंगे। फिर इस मसले को सुन लें, ये गौर तलब है मसला कि किसी आदमी की बीवी जो है ज़ौजा जो है वो मुसलमान जो है ईमान की हालत में विसाल फरमा जाए और जन्नत में जो है अपनी उस ज़ौजा को भी वो आदमी पाएगा और हूरें भी उनको मिलेगी। यानी कि एक आदमी मुसलमान है, ईमान वाला है, वो जन्नत में जाएगा, उसकी बीवी भी उसको मिलेगी, एक है या दो जो जन्नत में जाएंगी, या 3 है या 4 है, वो जन्नत में उसकी बीवी जाएंगी, उनको बीवियां भी मिलेंगी और 70-72 हूरें भी मिलेंगी। जन मतलब ये वबशर जो है जन्नात में जो 25 आयात मुबारक है, उसके ज़िमन में जो अज़ीज़न मोहतरम हूरों का जिक्र, अज़वाज मुतहरात का जिक्र, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजात मुतहरात के मुतल्लिक़ और पावी और जो दूसरी औरतें हैं जन्नती और दोज़ख की, जो वो मैंने अर्ज़ की है, उनके मसाइल मैंने अर्ज़ किए। अब इसी आयात के मुतल्लिक़
وہم فیہا خالدون، یہ 25ویں سورہ بقرہ کیا جاتا ہے، اس کے وہم فیہا خالدون کے متعلق میں تفسیر عرض کرتا ہوں، اور میری تفسیر کرمانی جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیں سنیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے جنت میں، وہ زندہ رہیں گے مومن، مریں گے نہیں، اور نہ ہی وہ فوت ہوں گے اور نہ ہی جنت سے باہر نکالے جائیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے مرد عورتیں 30 سال کی جوان رہیں گے، یعنی کہ جو جنتی ہیں عورتیں یا مرد، ان کی عمر 30 سال کی ہوگی، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ ان پر کمزوری آئے گی، نہ ضعیفی آئے گی، سب ایک ہی سن کے ہوں گے۔ تمام بہشت میں جو بہشتی ہیں جنتی ہیں وہ تمام کی عمر 30 سال ہوگی۔ یہ تو عمر کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جنتیوں کی عمر تمام جو جنت میں ہوں گے، 7 جنتی ہیں جنت الفردوس تک، جتنے بھی جنتی ہیں ان کی عمر 30 سال تک ہوگی۔ یہ مسئلہ اب ہم دیکھتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ قد کتنے بڑے ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 70 گز قد کے نوجوان اور بیعیب ہوں گے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 70 گز تھا، اور جو دوسرے جنتی ہوں گے، تمام جنتی عورتیں، تمام جنتی مرد، ان کے بھی 70 گز ہاتھ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام باپ کی طرح تمام اولاد جو ہے، جو قیامت تک ہونے والی ہے، تمام جنتیوں، تمام بہشتیوں، جنتی عورتوں، جنتی مرد کے قد جو ہیں 70 گز کے جو ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی 70 گز قد تھا۔ ان پر پھر 70 پوشاکیں ہوں گی، پھر ہر پوشاک ہر لہجہ 70 رنگ بدلے گی، نہ تھوکیں گے نہ کھنکاریں گے، اور مکروی شے ان میں پائی جائے گی، ہر دن جمال و حسن میں بڑھتے رہیں گے، جیسے اہل دنیا ہر دن بڑھاپے و کمزوری میں بڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو مرد ہے یا عورت ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو جب بڑھاپا آتا ہے تو جلدی آ جاتا ہے، جلدی کمزور ہو جاتے ہیں، اور بوڑھا آدمی جو ہے وہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ ہی پیشاب آتا ہے۔ تو یعنی محترم، بہشتی لوگ اس طرح نہیں ہوں گے، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، اور نہ بیمار ہوں گے، نہ وہ ان پہ بڑھاپا آئے گا، نہ کمزوری آئے گی، نہ ہی ضعیفی آئے گی۔ عزیز محترم، یہ میری تفسیر کرمانی میں جو ہے تمام تفسیر میں نے لکھی ہے، اور میں نے روح البیان سے جو یہ ذکر کیا ہے، یہ تفسیر روح البیان ہے، اس میں سے میں نے لکھی ہے، اپنی تفسیر میں یہ حوالے لکھی ہے۔ ان کے علاوہ روح البیان کے علاوہ باقی بھی تفسیروں میں موجود ہے۔ تو آخر میں آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے چینل ٹی وی کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں جو ہے 26 آیات مبارکہ جو ہے اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہا، اس کی تفسیر کروں گا، اور پھر آپ کو اس بارے میں روشناس کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔